بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں یہ باب جس کا نمبر ہے 47 اور جس کا عنوان ہے کہ باب الولد قرۃ العین، یعنی انسان کے لیے اس کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ اور اس باب میں یہ اثر جس کا نمبر ہے 87 اور جو کہ کافی طویل ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور ہم یہ کافی پڑھ چکے تھے، اور گفتگو جہاں تک پہنچ چکی تھی اس سے آگے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہ سکے تو انتہائی مختصر یہ کہ ایک بار کسی جگہ یہ صورتحال پیش آئی کہ کوئی صحابی جن کا نام تھا مقداد ابن الاسود وہ تشریف فرما تھے، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اس دوران وہاں سے کسی شخص کا جب گزر ہوا تو وہ انہیں یعنی ان صحابی کو دیکھ کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا، اور اسی اظہار کے دوران اس نے ایسی باتیں کہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس شخص کے دل میں یہ کتنی تمنا ہے کہ جس طرح آپ کو یعنی وہ جو صحابی ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور صحبت کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا، تو کاش یہی نعمت مجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ یوں وہ شخص عقیدت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس پر وہ جو صحابی تھے یہ بات سننے کے بعد انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد وہ یوں کہنے لگے، وہ صحابی یوں ارشاد فرمانے لگے کہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی سوچ ایسی ہو اور اس کے تصورات ایسے ہوں کہ اللہ نے جس چیز کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، تو اسی میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوگی، اور یہ کہ ہمیں جس زمانے میں جس جگہ جس ماحول میں پیدا فرمایا ہے اللہ نے، تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو یوں تمنا کرنا کہ میں فلاں زمانے میں پیدا ہوتا، فلاں کو دیکھتا، فلاں سے ملاقات مجھے میسر ہوتی، تو یہ سب کچھ درست نہیں ہے دینی نقطہ نظر سے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا وہی بہتر ہے انسان کے لیے۔ اور پھر وہ مزید فرمانے لگے، وہ صحابی مقداد ابن الاسود، کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورتحال تھی اور جو سختیاں تھیں اور جو بڑی بڑی آزمائشیں تھیں کہ جن سے دو چار ہونا پڑا، تو اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ وہ جو لوگ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بس یہ آزمائشوں کا سلسلہ اور یہ اتنے سخت اور کڑے قسم کے یہ امتحانات بس یہ انہی کے دور میں پیش آئے اور انہی تک محدود رہے، اور آزمائشوں کا یہ سلسلہ اللہ نے تو ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا، ہمیں بچا لیا۔ ورنہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا، تو یہ چیز ان سبھی کے لیے تو نعمت ثابت نہیں ہوئی۔ کسی نے ایمان قبول کیا اس کے لیے یہ چیز نعمت ثابت ہوئی، کسی نے انکار کیا اس کے لیے یہ چیز عذاب کا سبب بن گئی کہ وہ جہنمی قرار پایا، کافر اور جہنمی۔ اور کوئی منافق قسم کا انسان بھی تھا اس معاشرے میں، بہت سے منافق تھے کہ زبان سے اقرار کیا، تصدیق کی، لیکن دل میں وہی کفر اور وہی انکار، تو وہ بھی جہنمی۔ تو کیا ضمانت ہے کہ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو تمہارا شمار ان تین قسم کے افراد میں سے اور ان تین اقسام میں سے تم کون سی قسم میں سے ہوتے؟ اہل ایمان میں سے، یا اہل کفر میں سے، یا اہل نفاق میں سے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا اور اس ماحول میں پیدا کیا،
اور اس گھرانے میں پیدا کیا کہ آنکھ کھولتے ہی اور ہوش سنبھالتے ہی تمہیں چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئے، اور ہوش سنبھالتے ہی کلمہ خیر اور کلمہ توحید اور یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تمہارے کان میں پہنچا۔ شکر ادا کرو اللہ کا اس اتنی بڑی نعمت پر، ورنہ اگر یہ کہ تم اس زمانے میں ہوتے تو پھر نہ جانے کون سی قسم ہوتی کہ جس میں تمہارا شمار ہوتا، اور نہ جانے کیا تمہارا انجام ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جو آزمائش تھی، اس آزمائش کے لیے اللہ نے دوسرے لوگوں کو منتخب کیا، تمہیں منتخب نہیں کیا، تمہیں تو بچا لیا ہے اللہ نے اس آزمائش سے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطُّ فِي فَطْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو مبعوث فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی کہ جس زمانے میں اور جس قوم کی طرف اور جس قسم کے حالات میں اللہ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے اور انسانیت اس قدر پستیوں میں گر چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا تو کبھی کسی موقع پر بھی حالات اس قدر برے نہیں تھے کہ جتنے برے حالات اس زمانے میں تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور بھیجا گیا۔ جاہلیت کا زمانہ، اور یہ کہ فترہ کا زمانہ۔ تو ناظرین، فترہ کے معنی عربی لغت میں ہے کوئی مدت، کوئی زمانہ، کوئی فترہ، لیکن دین کی اصطلاح میں فترہ سے مراد یہ ہے کہ ایک نبی گزر چکے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، زمانہ گزر چکا اور بہت وقت گزر گیا، دوسرے نبی ابھی آئے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو راہ حق دکھا سکیں، صراط مستقیم پر لا سکیں، ابھی وہ آئے نہیں ہیں۔ اور جو گزشتہ نبی تھے انہیں گزرے ہوئے اتنا زمانہ گزر چکا کہ لوگ ان کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے اور بھلا چکے ہیں۔ تو یہ جو دو نبیوں کا درمیانہ زمانہ ہوا کرتا ہے جو کہ جاہلیت کا زمانہ ہے، اسے دین کی اصطلاح میں فترہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے اور یہ کہ وہ گزر چکے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت ہوئی نہیں، تو لوگ فترہ کے زمانے میں تھے کہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی سیدھی راہ دکھانے والا ہے، نہ کوئی کلمہ خیر سکھانے والا ہے، نہ کوئی اچھی بات سمجھانے والا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اور بہت بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ۔ تو تم کیا تمنا کرتے ہو کہ تم بھی انہی لوگوں میں ہوتے، اسی زمانے میں ہوتے؟ ما يرون ان دینا افضل من عبادت الاوثان۔ اور وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ہوئی اور دین اسلام کا سورج جب طلوع ہوا، تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ تو بس یہی سمجھتے تھے اور یہی ان کا عقیدہ و ایمان تھا، یہی ان کا تصور تھا اور یہی ان کا یقین تھا کہ دنیا بھر کے دین ایک طرف، سبھی بیکار، سبھی غلط، سبھی باطل، اور سچا دین صرف ایک ہی تھا ان کی نگاہوں میں۔ وہ کیا تھا سچا دین؟ بتوں کی پوجا، کہ بس اپنے ہی ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا ہے کسی پہاڑی سے، یا یہ کہ اپنے ہی ہاتھ سے کسی درخت سے کوئی لکڑی کاٹی ہے، اپنے ہی ہاتھ سے اسے تراش خراش کر کے اسے توڑا پھوڑا، سیدھا کیا، ٹیڑھا کیا، شکل بنائی، بت کی سامنے رکھا اور گر گئے اس کے سامنے سجدے میں، اور پھر اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اسی کے سامنے آنسو بہانا، اسے اپنی قسمت کا مالک سمجھنا، اور اسی کے سامنے دامن پھیلانا اور سر جھکانا، اسی سے مانگنا، سوال کرنا۔ یہ ان کا حال تھا،
اتنے جاہل اور اتنے نادان کہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے اس لکڑی کو اور اپنے ہاتھوں سے اسے تراش خراش کر کے ضربیں لگا لگا کے کلہاڑی کی اور ہتھوڑی سے مار مار کر، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، کہ ابھی اسے مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اب وہ خدا بن گیا اور اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور لگے اس سے مانگنے اپنے لیے حاجتیں اور اپنے لیے خیر و خوبی۔ یہ کیفیت تھی۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، جس طرح اس بارے میں کتابوں میں بڑی تفصیلات ہیں، کیا ان کا حال تھا، یوں بت بنایا، ایک بت ہے گھر میں، اور یہ کہ ایک بت چوراہے پر بستی میں رکھا ہوا ہے، بہت بڑا بت کے پورے محلے کا وہ خدا ہے، بہت بڑا، جو آتا ہے وہاں سے گزرتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ دوسرا بت ہے گھر میں جو ذرا چھوٹا ہے، اور پھر جب سفر کی نوبت آتی ہے تو اور چھوٹا خدا، جیسی ضرورت ویسا سائز ویسا حجم بنا لیا، خود اپنے ہاتھوں اپنے خدا کا کبھی بڑا بنا لیا، کبھی چھوٹا بنا لیا کہ تھیلے میں آ جائے، بیگ میں آ جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دل چاہا تو اتنا چھوٹا بنا لیا کہ جیب میں رکھ لیا کہ تھیلا بھی کون اٹھائے گا، اپنے خدا کو چھوٹا سا بنا دیا جب دل چاہا، اور اپنی جیب میں رکھ کر چلتے بنے۔ اور یہ کہ کبھی آٹا گوندھ کر اسے شکل دے دی خدا کی، اور نعوذ باللہ یہ کہ اس آٹے کے خدا کو، اپنے خدا کو جیب میں ڈالا، اور راستے میں جہاں بھوک لگی تو اسے پانی میں ڈالا، گیلا کیا، روٹی بنائی اور کھا لیا اس کو۔ اور اسی طرح اکثر و بیشتر وہ لوگ ستو کو پانی میں گھول کر ایک شکل خاص اس کی بنائی، اسے جمایا اور خدا بنا کر چھوٹا سا جیب میں ڈال کر سفر میں روانہ ہو گئے، اور جہاں گرمی نے ستایا اور پیاس نے ستایا تو پانی میں اسے اپنے خدا کو پانی میں دوبارہ گھولنے لگے، اور اسے پانی میں گھول کر اپنے خدا کو پی گئے ظالم لوگ۔ تو یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کی سمجھ تھی، اتنے گئے گزرے وہ لوگ تھے، تو تم یہ تمنا کرتے ہو کہ تم اس زمانے میں ہوتے۔ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِ۔ ایسے ہی حالات میں اور ایسے ہی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان لے کر آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا دین، ایسی کتاب لے کر آئے، ایسی شریعت لے کر آئے کہ جو فرقان بن گئی، یعنی خیر اور شر، اچھائی اور برائی، درست اور غلط، اور یہ کہ حق و باطل کے درمیان فرق اور جدائی اور تمیز کرنے والا دین، فرقان، فرق کرنے والا، کہ بس فیصلہ ہو چکا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، خیر یہ ہے اور شر یہ ہے، تفریق ہو گئی، تمیز ہو گئی، جدائی ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ کس چیز کے درمیان جدائی ہو گئی؟ حق اور باطل کے درمیان، کہ حق یہ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور باطل اور غلط یہ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور مزید کس چیز کے درمیان تفریق اور جدائی ہو گئی اس دین کی بدولت؟ فرق به بین الوالد وولد، باپ اور اس کی اولاد کے درمیان بھی جدائی ہو گئی، پہچان ہو گئی کہ حق پر کون ہے اور غلطی پر اور باطل پر کون ہے۔ کہ باپ مسلمان ہو گیا فرض کیجئے، بیٹا بدستور کافر ہی رہا، یا بیٹا مسلمان ہو گیا لیکن باپ کافر ہی رہ گیا، یوں جدا جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش، اور تم یہ تمنا کرتے ہو کہ تم بھی اس زمانے میں ہوتے،
کہ باپ اور بیٹا یا سگے بھائی ہیں آپس میں، ایک مسلمان ہو گیا، توفیق نصیب ہوئی، ہدایت نصیب ہو گئی، جبکہ دوسرا گمراہی پر اور باطل پر ہی قائم و دائم رہا، اڑا رہا۔ اب دونوں جدا ہو گئے۔ اب جو کوئی مسلمان ہو چکا ہے، باپ ہے تو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو، اور بیٹا مسلمان ہو چکا ہے تو وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، یا ایک بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کو جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، یا میرے ماں باپ ہیں، مگر یہ مسلمان نہیں ہوئے، اگر اسی حالت میں انہیں موت آ گئی، دنیا سے رخصتی ہو گئی کفر و شرک کی حالت میں، تو یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ جہنمی بن جائیں گے۔ اور یہی بات سوچ سوچ کر اس کے دل پر چھریاں چلتی رہتی تھیں اور اسے سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ فلا تقر عینہ، اس کی آنکھیں جلتی ہی رہتی تھیں اور وہ سوچتا تھا، وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش کسی طرح یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ کتنی بڑی یہ آزمائش اور کتنا کڑا تھا یہ امتحان ان کے لیے کہ انسان وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، وہ جب جانتا ہے اس بات کو کہ یہ میرا پیارا یہ جہنمی ہے، اگر یہ اس حال میں مارا گیا تو جہنم میں جائے گا، یہ میرا بچہ، یہ میری اولاد، یہ میرے ماں باپ، یہ میرا سگا بھائی، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ، یہ میرے پیارے، تو سکون نہیں ملتا تھا انہیں۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ تم اس زمانے میں ہوتے، پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ وَأَنَّهَا لَلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ یہی تو وہ معاملہ ہے اور یہی وہ حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہی قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ یہ کیا آیت ہے سورہ فرقان میں؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اور یہ کہ اس اثر کے ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ اگرچہ یہ اثر مکمل ہو چکا آج کی اس ملاقات میں، لیکن تھوڑی سی یہ بات رہ گئی ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر محترم ناظرین آپ کی خدمت میں ہم یہ تھوڑی سی گفتگو بھی مکمل کر دیں گے۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔